حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو 6 سال گزرے تھے کہ مسلمانوں کے ایک خاندان میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ کمزور اور بھائی کے ساتھ پرورش پانے کی وجہ سے اس کے جسم کی نشو و نما پوری طرح نہ ہو سکی تھی، لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوا تو میدان علم و حلم، بردباری، حکمت اور دینی سمجھ میں کوئی بھی اس کا شریک نہ ہو سکا۔ یہی وہ عمر بن شراحیل تمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام شبی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور جو اس زمانے کے مسلمانوں کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے تھے۔ امام شبی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، لیکن مدینہ منورہ آپ کا دل پسند شہر تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے ملنے اور ان سے علم حاصل کرنے اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کا جہاد کی غرض یا رہنے کی خاطر گھر بنانے کے لیے کوفہ اکثر آنا جانا رہتا۔ اسی طرح انہیں تقریباً 500 صحابہ کرام سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عدی بن حاتم، حضرت ابو ہریرہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ السلام اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سارے صحابہ کرام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام شبی میں ایسی صفات رکھی تھیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو یاد دلاتی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی نہایت سمجھدار، ذہین، ہر معاملے کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے تھے۔ قوت حافظہ اور قوت ذاکرہ، یعنی چیز کو یاد کرنا اور وقت پر یاد آ جانا، ان دونوں صفات میں تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرما رکھی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں نے کبھی کوئی بات کاغذ پر نہیں لکھی اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ کسی شخص نے میرے سامنے حدیث بیان کی ہو اور مجھے یاد نہ رہی ہو، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ کسی شخص نے مجھے کوئی بات کہی ہو اور میں نے اسے دوبارہ دہرانے کے لیے کہا ہو۔ امام شبی رحمۃ اللہ علیہ کو علم اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ علم و معرفت حاصل کرنے میں انتہائی محنت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے تکلیف و مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک شخص کسی ایسی بات کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کے مستقبل میں مفید ثابت ہو سکتی ہے، شام کے کنارے سے یمن کے کنارے تک دور دراز کا سفر اختیار کرے تو میرے نزدیک اس کا یہ سفر ضائع نہیں گیا۔ بغداد کے خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی۔ انہوں نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس گھر میں جوان لڑکی ہے اور قرآن کی حافظہ ہے، وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں رات کو ایک شمع روشن کر دے۔ اس رات پورے شہر کی کھڑکیوں میں شمعیں روشن تھی۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ اگلے دن اعلان کروایا، جس گھر میں موجودہ لڑکی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ مطیع امام مالک کی بھی حافظہ ہے، وہ رات کو اپنے گھر کی کھڑکی میں شمع روشن کرے۔ اور اس رات بھی آدھے سے زیادہ شہر کی کھڑکیوں میں شمعیں روشن تھی۔ کتنا حسین منظر ہوگا! ہر گھر میں کھڑکی پہ روشن شمع صرف روشنی کی نوید سنا رہی تھی، بلکہ اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے۔ وہ شمع اس بات کی تھی کہ بہترین نسل کو پروان چڑھانے کے لیے مناسب اور بہترین تعلیم دی جا چکی ہے۔ اسلامی معاشرے کی جھلک نمایاں ہے۔ آج اگر ایسا اعلان کر دیا جائے تو بہت کم گھروں میں شمعیں روشن ہوں گی، اور اگر دوسری شرط ساتھ رکھ دی جائے تو یقیناً پورا شہر ہی طریق پڑا ہوگا۔ ایسی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔